مرحبا مرحبا سلام رمضان مرحبا مرحبا سلام سلام رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین کرام السلام علیکم. تسلیم احمد صابری آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہے رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن سلام رمضان میں. روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا کہ جبریل تم جب سے کائنات بنی ہے لا تعداد مرتبہ زمین پر آئے ہوگے، اس کائنات میں آئے ہوگے. کبھی ایسا بھی موقع آیا کہ جب تمہیں بہت تیزی سے آنا پڑا ہو اور وہ بہت تیز آنا تمہارا قرار پایا ہو؟ جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری زندگی میں 4 موقع ایسے آئے ہیں کہ جب میں دنیا میں بہت تیزی سے آیا ہوں. کہا وہ 4 موقع کون سے ہیں؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ پہلا موقع تو وہ تھا کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ میں ڈالا جا رہا تھا، رب نے فرمایا جبریل جلدی سے جاؤ، میرا ابراہیم آگ میرے ابراہیم کو چھونی نہیں چاہیے ہے. میں اتنی تیزی سے آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نیچے اپنے پر بچھا دیے. پھر دوسرا موقع آیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے جا رہے تھے، چھری رکھ دی تھی. رب نے فرمایا جبریل یہ چھری اسماعیل پر پھرنی نہیں چاہیے ہے، جلدی سے چلے جاؤ. میں اتنی تیزی سے آیا اور جنت سے ایک مینڈا لا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دیا. تیسرا موقع تب آیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا دیا. ابھی گرایا ہی تھا، رب نے حکم دیا کہ جبریل جلدی سے جاؤ، یوسف کنویں میں نیچے گرنا نہیں چاہیے ہے. میں جلدی سے تیزی سے آیا اور نیچے اپنے پر بچھا دیے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے. اور چوتھا موقع وہ تھا کہ اللہ کے حبیب جب احد کا موقع تھا اور کفار نے آپ کا دندان مبارک شہید کر دیا تھا، آپ کا خون اقدس زمین پر گرنے والا تھا کہ رب نے فرمایا کہ جبریل جلدی سے جاؤ، میرے محبوب کا خون زمین پر نہیں گرنا چاہیے. خون مبارک میں جلدی سے پہنچا اور خون مبارک اپنی ہتھیلی پر لے لیا، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جبریل اگر یہ خون مبارک زمین پر گر گیا تو زمین میں قیامت تک کوئی سبزہ نہیں اگے گا، کوئی پھل نہیں اگے گا، کوئی اناج نہیں اگے گا. یہ وہ 4 مواقع تھے کہ جب یا رسول اللہ مجھے تیزی سے آنا پڑا. کیا شان ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوبوں کو عطا کی ہے کہ وہ اپنے محبوبوں کا کس انداز سے پیار کرتا ہے، کس طرح سے خیال کرتا ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. ناظرین کرام آج سلام رمضان کے مہمان ایک ثناء سیگمنٹ ہے، نعت ہی نعت، اور ان سے کچھ گفتگو بھی ہوگی اور ان کے کلام بھی ہم شامل کریں گے. یہ ثناء الحمدللہ انہوں نے بہت کم عرصے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کو اپنی پہچان بنایا ہے، اپنا حوالہ بنایا ہے، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر کئی ممالک میں جہاں یہ گئے ہیں وہاں بھی، اور جہاں ابھی تک نہیں گئے وہاں بھی ان کی آواز پہنچی ہے اور ان کے چاہنے والے وہاں پر بھی موجود ہیں. بہت کم عرصے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کے ذریعے انہیں پوری دنیا میں عزت ملی. حافظ احمد رضا قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. آپ صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا کہ آپ تشریف لائے ماہ رمضان کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن سلام رمضان میں. بہت شکریہ تسلیم بھائی، ماشاءاللہ جس خوبصورت انداز میں آپ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، اور سلام رمضان جو کہ نام ہی اپنے اندر اتنی خوبصورتی رکھتا ہے. وہ سلام اور تسلیم کا مادہ ایک ہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس خوبصورت نام کے صدقے اللہ تعالیٰ
اس قرۂ ارض پہ سلامتیاں عطا فرمائے. آمین اور آمین. جتنے احباب اس وقت کرونا کے مرض میں مبتلا ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا آمین، فرمائے آمین. اور ہم تمام کو اس وبا سے محفوظ فرمائے. آمین. آغاز حمد باری تعالیٰ سے جی، کرتے ہیں الحمدللہ. اور اس کے بعد انشاءاللہ دیگر کلام ہوں گے جس طرح سے جو ناظرین کی پسند ہے، ناظرین کی پسند کے عین مطابق انشاءاللہ. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. ایک بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں جو کہ بہت مقبول ہے اور بہت پسند کیا جاتا ہے. اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ اللہ اللہ. Oh Allah the Almighty, Allah, Allah, protect me and guide me, Allah, Allah, to your love and mercy, Allah, 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 Ya Allah, don't deprive me, Allah, Allah, from beholding your beauty, Allah, Allah, oh my Lord, accept this plea, Allah, 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 Allah. حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 نور محمد صلى الله 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 لا إله إلا الله 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 وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ مہرباں وہ کون ہے اللہ اللہ کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ اس کے سب نشان ہے اللہ اللہ سب دلوں کی جان ہے اللہ 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 حسب ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 دو جگدائے مالک تو اللہ اللہ سب خلقت دا خالق تو اللہ اللہ ہر ایک دائیں رازق تو اللہ 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 ہر شے دے وچ نور تیرا اللہ اللہ کر دے دل پر نور میرا اللہ اللہ کرام ہر دم کرام ہر دم ذکر تیرا اللہ 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 حسب ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 کون ہے مالک دو جہاں اللہ اللہ کون ہے خالق انس و جان اللہ اللہ کون ہے راحت قلب و جان اللہ اللہ آغا ارے کس نے بنائی یہ دنیا اللہ اللہ کس کے جلوے ہیں ہر جا اللہ اللہ کون ہے
میرا میرا کون ہے میرا تیرا خدا اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور حافظ صاحب خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. اور آغاز قصیدہ بردہ شریف سے کرتے ہیں، اور قصیدہ بردہ شریف ناظرین کرام یہ وہ مقبول بارگاہ کلام ہے جو کلام بارگاہ خیر الانام میں مقبول ہو جاتا ہے وہ پھر مقبول عام ہو جاتا ہے. اور حضرت شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ سب جانتے ہیں کہ اسے کوڑ کے مرض میں آپ نے جو فالج کا ان کا مرض تھا، اس مرض میں انہوں نے لکھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک چادر دے کر گئے خواب میں. اور یہ یاد رہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر خواب میں کوئی چیز عطا کریں تو جب جاگیں گے تو وہ چیز اپنے پاس پائیں گے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیت ہے آپ کی کہ جو وہ آپ چیز خواب میں بھی عطا کریں وہ بھی پانے والا اسے پائے گا. تو وہ چادر، اور صبح بالکل ٹھیک تھے جیسے کوئی مرض تھا ہی نہیں. تو صوفیاء نے اسے شفا کا وظیفہ قرار دیا ہے. اور یہ جو کرونا کا مرض ہے ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں، آپ اس نیت سے سنیے اور اس کلام کے لیے آواز اونچی کر دیجئے تاکہ گھر کے کونے کونے میں اس قصیدے کا نور جائے اور گھر کا کونا کونا اس قصیدے کے نور سے منور ہو جائے. اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور تمام انسانیت کو اللہ کریم اس مرض سے نجات عطا فرمائے. بسم اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من نرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. بس عرض کی جبریل نے
महजबी तेरी कसम, आपका कोई मुमासिल, आपका कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम। न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है, न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है, न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है, न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है। मुख चंद बदर शाशानी, मत चमके लाट नूरानी, मुख चंद बदर शाशानी, मत चमके लाट नूरानी। काली जुल्फत अक मस्तानी, काली जुल्फत अक मस्तानी, मखमूर की गन मदबरिया। ऐसी सूरत नू मैं जाना खा, ऐसी सूरत नू मैं जाना खा, जाना का के जाने जहाना खा। सच आखा ते रब दी मैं शाना का, जिस शान तो शाना सब बनिया। सुबहान अल्लाह मा अजमल का, मा अहसन का, मा अकमल का। किथे मेहरे अली, किथे मेहरे अली, किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना गुस्ताख किया, किथे जाड़ियां। न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है, न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है, ज़माने में कोई भी आपकी मिसाल ना मिले। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुम्मा रिदा अन नबी बकर व अन उमरा, सुम्मा रिदा अन नबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना। वग़फ़िर लना मा मज़ा वासिअल करम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए ना, सरकार का पसंदीदा कलाम, क्या बात होगी। हम कहते हैं ना कि ये मेरा पसंदीदा कलाम है, हाफिज साहब ये आपका पसंदीदा कलाम है, ये फलां हाजी साहब का पसंदीदा कलाम है। जो आका का कब हुजूर ने पसंद फरमाया, जिसको आका ने पसंद किया हो, और निस्बत ही तो है असल चीज़ कि वो जो बड़ा बना देती है, और फिर जिसे सरकार की निस्बत हासिल हो जाए। क्या बात, सुभान अल्लाह। और इसके बाद अदीब रायपुरी साहब, इश्क के रंग। और आपको मैंने तस्लीम भाई शुरू से देखा है कि अदीब रायपुरी अलैहिर्रहमा के कलामों से बड़ी आपकी माशाल्लाह निस्बत रही है। अदीब साहब, हाँ, अदीब साहब मेरे पसंदीदा शोरा में से हैं और बहुत अच्छा लिखने वाले। मैंने उनके साथ बहुत महफिलें पढ़ी हैं। अल्लाहु अकबर। मैं उनसे बहुत कुछ हमने सीखा, और मैं उनके साथ मतलब वक्त गुजारा मैंने कुछ थोड़ा बहुत। इब्तिदाई दौर में वो महफिल में आते थे, पढ़ते, और बड़ी बागो बहार तबीयत के आदमी थे। अच्छा तस्लीम भाई, थोड़ा सा ये भी रोशनी डालिएगा कि उस वक्त का माहौल महफिल का, क्योंकि हमारी जितनी भी न्यू जनरेशन्स हैं
وہ نہیں جانتے کہ اس وقت کا ماحول کیا تھا. یکسر ادیب رائے پوری علیہ رحمہ کے یکسر مختلف ماحول تھا. میں مطلب وہاں اس وقت کے کلام مختلف ہوا کرتے تھے، طرزیں مختلف ہوا کرتی تھیں، سننے والوں کا ذوق مختلف ہوتا تھا. جیسے جیسے وقت بدلتا چلا گیا، جیسے جیسے سوشل میڈیا آیا، پھر لوگ پڑھنے والے اور بہت سے آ گئے، تو یقیناً جیسے جیسے وقت بدلتا ہے تبدیلی آ جاتی ہے. چلے انداز میں تو کچھ تبدیلی تھوڑی بہت آ جائے پاکیزگی کے ساتھ، شائستگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کنٹینٹ پر سبحان اللہ بہت نظر رہنی چاہیے، کلام معیاری اور اچھا ہونا چاہیے، یہ میرا اچھا. خیال ہے. تسلیم بھائی، مجھے اپنی والدہ کی بھی، امی کی بات یاد آتی ہے کہ جب میں نے محافل کے لیے نکلنا نا گھر سے، تو مجھے جاتے جاتے وہ یہ نصیحت لازمی کرتی تھی کہ بیٹا بزرگوں کے کلام سے ہی شروع کرنا جی ہاں. اور انہی کے کلاموں پہ اختتام کرنا. دیکھیں کتنا بڑا ان کا یقین تھا اس بات پر، کتنا بڑا یقین تھا. بلکہ میں وہ پوچھنا تھا، ذکر آ گیا، میں چاہ رہا تھا آخر میں پوچھتا، کیسا لگتا ہے ماں کے بغیر اب رمضان، ماں کے بغیر عید ہے؟ ماں جب ہوتی تھی تو اس وقت رمضان کا کچھ اور لطف تھا، عید آتی تھی تو کچھ اور لطف تھا. تسلیم بھائی، یہ سال کتنا مشکل تھا. پچھلے سال 25 رمضان کہ جب مدینہ منورہ میں 27ویں شب کی عبادات اور وہ پر نور ساعت تھے، وہاں پہ لوگ دیکھ رہے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بلا لیا. جی ہاں، اس دنیا سے جانا سب کو ہے، لیکن مقدس مہینہ ملا، مقدس لمحے ملے. بلکہ مجھے یاد ہے جب میں نے آپ کو فون کیا تھا تعزیت کے لیے، پہلی جب بات ہوئی تھی، تو میں نے یہی حوصلہ دلایا تھا کہ یار حافظ صاحب آپ کی ماں ماشاءاللہ جنتی عورت ہیں، کہ انہیں دیکھے مقدس مہینہ ملا، مقدس لمحے ملے، اور کیسے کیسے ایام ملے. اور پھر میں نے دیکھا کہ حافظ صاحب جس محفل میں آیا کرتے، وہاں پورا سال، بلکہ یہ میں نے روٹین دیکھی کہ حافظ صاحب جس محفل میں آتے تھے تو وہاں پر اپنی والدہ کا ذکر ضرور کرتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے اور فاتحہ پڑھتے تھے. یہ دعا اس لیے کہ ہمیں آپ کو جو کچھ ملا ہے اس میں ہمارے والدین کا، ماں کا، باپ کا بہت دخل ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تسلیم بھائی، یہ جو اسپیشلی اعلیٰ حضرت جیسے بزرگ پیر مہر علی شاہ صاحب، پیر نصر الدین شاہ صاحب، ادیب رائے پوری علیہ رحمہ، اور جن کا بھی ریسنٹلی وصال ہوا، خالد محمود خالد صاحب. جی ہاں. تو ایسے بزرگوں کے کلاموں کا شروع سے رجحان امی نے ہمارے دلوں میں ڈالا، اور گھر میں یہ ماحول ہوتا تھا. تو بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت سے شروع کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا یہ جو کلام پڑھ رہے ہیں نا، یہ بالخصوص آپ کی والدہ کو ایصال ثواب سلام رمضان کی وساطت سے، اور ہمارے دیکھنے والے ناظرین جن کے جو بھی عزیز دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کے لیے یہ ہم ایصال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کے کلام. لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے. جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے. تجھ کو شہید و سرا جانا. البحر علا والموج طغى من بے کس طوفان ہوش روحا. من
مجھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا بس خامائے خام نوائے رضا رضا سچے رضا میٹھے رضا میرے رضا بس خامائے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس زاہ پڑا کیا کہنے، ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب ہم آتے ہیں عشق کے رنگ۔ سبحان اللہ۔ یہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ بھی عشق کے رنگ ہے، یہ بھی عشق کے رنگ ہے، بلکہ یہ تو عشق کے وہ رنگ ہیں جن سے پھر آنے والوں کو عشق کے رنگ ملے ہیں۔ سبحان اللہ، جس سے کئی رنگ نکلے، کئی رنگ نکلے ہیں۔ تو ایک رنگ ان میں سے ادیب رائے پوری بھی ہے اور وہ عشق کے رنگ۔ عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے گے غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گے وہ توصیف و ثنائیں شہ ابرار میں ہر لحظہ کو قربان ورنہ وہ سید علی نسبی وہی امی لقبی ہاشمیوں مطلبیوں عربیوں قرشیوں مدنی اور کہاں ہم سے گنہگار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار تسلیم بھائی کسی کی کوئی آرزو کسی کا کوئی ایم ادیب رائے پوری علیہ رحمہ سے پوچھی ان کی تمنا کیا تھی آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر ہو مطہر و منور و مصفا و مجلہ دور اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوہ روئے شگ ابرار آرزو یہ ہے کہ وہ قلب معطر ہو مطہر و منور و مصفا و مجلہ دور اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوہ روئے شگ ابرار جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جن کے قدموں کی چمک سونے قدموں کی چمک ننھے قدموں کی چمک گورے قدموں کی چمک پیارے قدموں کی چمک میٹھے قدموں کی چمک تیرے قدموں میں جو ہے تیرے قدموں میں جو ہے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں تیرے قدموں میں جو ہے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا انہی قدموں کی چمک انہی قدموں کی چمک جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہ ہیرا چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بھائی میں بالخصوص میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا پوری دنیا میں پڑھتا ہوں لیکن جب کراچی کی عوام میں بیٹھ کر یہ شعر پڑھتا ہوں تو ایک عجیب سا لطف آتا ہے اور جذبہ ہے کیونکہ وہاں ادیب رائے پوری نے جن قوموں کا ذکر کیا ہے شاید
اس محفل کے پروگرام میں سب موجود ہوتے ہیں تو ان کا ایک جذبہ ایک الگ جی نظر آتا کراچی میں ظاہری بات ہے جی ہر قوم کا ایک ایک پھول چند پھول آپ کو ملیں گے. جی تو یہ شعر: عشق کے رنگ میں رنگ جائیں مہاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی کے میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی کسی خطے کے قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار. عشق کے رنگ میں رنگ جائیں مہاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی کے میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی کسی خطے کے قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار. جمع عشق محمد جو پہن لیتا ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا دنیا کو جھکا لیتا کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. یہ مہاجر کی ہے سفر. تسلیم بھائی آپ نے بھی بڑے کنٹریز میں سفر کیا ہے حضور کی نعت کی بدولت. مکہ مکرمہ مدینہ منورہ بڑے شہروں میں گئے ہیں آپ دنیا کے. کبھی کہیں ایسا دیکھا کہ لکھا ہو کہ یہ مہاجر کی ہے صف اور یہ سندھی کی بلوچی کی پنجابی کی جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز. یہ مہاجر کی ہے صف اور یہ سندھی کی بلوچی کی پنجابی کی جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز. حرم کعبہ میں عرفات کے میدان میں یا روضہ سرکار میں کیوں شان ملاتے ہو وہاں کرتے نہیں رنگ کا اور نسل کا تم اپنی شمار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر مگر اے سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر. ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر مگر اے سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر. اے رسول عربی اے رسول مدنی اے رسول عربی ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان. اے رسول عربی ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان گاہے عشق کے ہر کوچہ و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. ناظرین کرام مدینہ پاک کا ذکر ہوا سرکار کے حرم کا ذکر ہوا حرم کعبہ کا ذکر ہوا اور دعا ہے کہ اللہ کریم اپنا اور اپنے محبوب کا حرم آباد فرمائے اور ہم سب غلاموں کی حاضری ہوتی رہے. بہت سے لوگ دنیا میں ہم سب تڑپ رہے ہوں گے اور کئی تو ایسے ہیں کہ جو ہر سال یہ ایام مدینہ پاک میں گزارتے ہیں. سرکار کے قدموں میں پورا رمضان ہی سرکار کے قدموں میں گزرتا ہے اور اللہ کریم سرکار کا حرم آباد فرمائے اور غلام بھیک لینے جاتے رہیں ایسا کرم ہو جائے. تو موقع بھی بن گیا سرکار کے دیار کا ذکر تاجدار حرم سبحان اللہ حاضری کے لیے التجا ہم سب کے لیے. سبحان اللہ بہت خوبصورت کلام کی فرمائش ہے اور یہ تو کلام میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں اتنا مقبول ہے. جی ہاں اور اس کی کیفیت جو یہ کلام سننے والوں پہ طاری ہوتی ہے دیکھیے ماشاءاللہ.
قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت تو ٹھکانہ جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر بس مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم کرم کرم، تاجدار حرم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے یہ ہم، یا رسول اللہ، کوئی اپنا نہیں، اپنا نہیں، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، ہو نگاہ کرم آقا ہو نگاہ کرم آقا ہو نگاہ کرم، نگاہ کرم ہو نگاہ کرم، نگاہ کرم 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 نگاہ کرم، ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے، تاجدار حرم میں کشو آؤ مدینے چلے، بھائی اللہ پھر سے وہ دن لے آئے ہماری زندگی، ہم یہ کہتے ہوئے مدینہ پاک جائیں، میں کشو آؤ مدینے چلے آؤ، 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 مدینے چلے، اسی مہینے چلے، اسی مہینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، اسی مہینے
مدینے چلے ماہ رمضان میں چلے آؤ مدینے چلے دکھ رنج و الم سب چھٹتے گئے دکھ رنج و الم سب چھٹتے گئے حسنین کے صدقے پھٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے دکھ رنج و الم سب چھٹتے گئے دکھ رنج و الم سب چھٹتے گئے حسنین کے صدقے پھٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشو آؤ آؤ مدینے چلے ابھی آپ اس سیگمنٹ سے پہلے ذکر کر رہے تھے الحاج یوسف میمن مرحوم علیہ رحم جی وہ پڑھا کرتے ہاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں بیڑا محمد والا لیندا پیا تاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں آب زمزم میں پیوا اوتھے میں مراں تے جیواں آب زمزم میں پیوا آب زمزم میں پیوا اوتھے میں مراں تے جیواں صدقہ نواز آندا صدقہ نواز آندا سن میری زاریاں میں کشو آؤ آؤ مدینے چلے چشم ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم اور اب آتے ہیں ہم ادیب رائے پوری صاحب کی طرف یا محمد نور مجسم اس کے چند اشعار اور یہ بھی بڑا شعرا آفاق کلام آپ نے بھی بہت پڑھا ہے ماشاءاللہ میں نے اس آپ کی پہچان بھی ہے تسلیم ورفعنا لک ذکرک بالکل بالکل اور اس کے ساتھ ہم یہی کلام پڑھتے تھے تو بسم اللہ تیرا بس بیان ہو کس سے تیرا بس بیان ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی میرے آقا تیری کون کرے گا تیری خوشبو میری چادر تیرے تیور میرا زیور تیرا شیوا میرا مسلک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک میں ادھورا تو مکمل میں شکستہ تو مسلسل میں سخنور تو پیمبر میرا مکتب تیرا اقبل تیری جنبش میرا خامہ تیرا نکتہ میرا نامہ تیری مدحت میری بولی تو خزانہ میں ہوں جھولی تیرا سایہ میری کایا تیرا جھونکا میری ڈولی تیرا رستہ میرا ہادی تیری یادیں میری وادی تیرے ذرے میرے دیپک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک تیرا بس بیان ہو کس سے تیرا بس بیان ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑا
بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی میرے آقا تیری کون میں کرے ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر سگے داتا میرا ناتا نہ ولی ہوں نہ قلندر تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں کوئی تجھ سا نہیں بے شک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک تیرا بس بیان ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پر قربان بیجی تیرے ایک سخن پر قربان بیجی تیرے ایک سخن پر قربان یہ سب تیرے دیوانے سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے شیدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم اور تسلیم بھائی اس کلام کا بڑا ہی میرا پسندیدہ شعر ما اجمل کا تیری صورت ما اجمل کا تیری صورت ما احسن کا تیری سیرت ما احسن کا تیری سیرت میرے آقا ما احسن کا تیری سیرت ما اکمل کا تیری عظمت ما اکمل کا تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم واہ واہ ماشاءاللہ لطف آ گیا جی مزہ آ گیا ماشاءاللہ اور آخر میں چاہتا ہوں کہ ابھی آپ کا جو احساس رمضان کلام ریلیز ہوا میں نے وہ دیکھا ہے اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میں نے بہت کم کلام ایسے دیکھے ہیں کہ جو اتنے خوبصورت سٹوری بورڈ کے ساتھ اور پوری ایک پلاننگ کے ساتھ ایک جس طرح باقاعدہ پورا طے کر کے بڑا شاندار اس کو پروفیشنلی اس کو کیا گیا ہے اور آپ ایک دفعہ بات ہو رہی تھی تو آپ بتا رہے تھے کہ میں ربیع الاول پر اور رمضان کے کلام پر بہت زیادہ محنت کرتا ہوں تو وہ بہت اچھا ماشاءاللہ ایک تو اس کی مبارکباد آپ کو بہت اچھا کلام ہوا ہے ماشاءاللہ اور جنہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے آپ کی تمام ٹیم کو میری طرف سے مبارکباد ہے بہت شکریہ تسلیم بھائی میں سمجھتا ہوں کہ آج کل چونکہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے تو آپ جو کہہ رہے ہیں اگر وہ آپ دکھا بھی دیں ویسا تو وہ بہت اثر چھوڑتی ہے وہ چیز بالکل تو یہ بڑا اچھا الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہی کام لیتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ایسی برکتیں عطا فرمائے مزید رحمتیں عطا فرمائے تو ماہ رمضان اور ریسنٹلی ریلیزڈ کلام ہے اس کے چند اشعار میں کچھ اشعار پیش کرتا ہوں
کسی کے درد کا احساس ہو جانا، کسی کو پیار سے ہے روزہ رکھوانا، کسی کے درد کا احساس ہو جانا، کسی کو پیار سے ہے روزہ رکھوانا، یہی جذبہ بڑھاتا ہے ماہ رمضان، یہی ہم کو سکھاتا ہے ماہ رمضان، احساس ہے رمضان، احساس ہے رمضان، احساس ہے رمضان، احساس ہے رمضان، زبانوں پر تلاوت کی حلاوت ہے، دلوں میں خوب جذبہ عبادت ہے، زبانوں پر تلاوت کی حلاوت ہے، دلوں میں خوب جذبہ عبادت ہے، سمیٹی جا رہی ہے نیکیاں ہر دم، منانا ہے خدا کو کس قدر آسان، احساس ہے رمضان، احساس ہے رمضان، احساس ہے رمضان، احساس ہے رمضان، زبانوں پر تلاوت کی حلاوت ہے، دلوں میں خوب جذبہ عبادت ہے، سمیٹی جا رہی ہے نیکیاں ہر دم، منانا ہے خدا کو کس قدر آسان، احساس ہے رمضان، احساس ہے رمضان، احساس ہے رمضان، احساس ہے رمضان۔ اور تسلیم بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ نا بچے اگر کوئی شرارت کرتے ہیں نا تو بڑوں کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، اتنے فرسٹریٹ ہوتے ہیں آلریڈی وہ ماحول میں کہ وہ بچوں کو بھی نہیں دیکھتے کہ ایک شفقت کا جو پہلو ہوتا ہے بچوں کے لیے وہ بھی وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اس میں ایک سٹوری بورڈ کا ایک پارٹ ایسا ہے کہ رمضان میں بچے کرکٹ بہت کھیلتے ہیں، جی ہاں، اچھا پورا سال نہیں ان کو ہوتا لیکن رمضان میں کھیلنی ہے، تو بچوں کا ایک یہ کرکٹ کھیلنے کا ایلیمنٹ بھی اس کے اندر ہے۔ ذرا سی بات پہ غصہ نہیں کرنا، کسی بھی حال میں ایسا نہیں کرنا، ذرا سی بات پہ غصہ نہیں کرنا، کسی بھی حال میں ایسا نہیں کرنا، لگا لینا گلے سے معاف کر دینا، پسند کرتا ہے تیری یہ ادا رحمان، احساس ہے رمضان، احساس ہے رمضان، احساس ہے رمضان، احساس ہے رمضان، بزرگوں کا ادب کرتے چلے جاؤ، دلوں کو پیار سے بھرتے چلے جاؤ، بزرگوں کا ادب کرتے چلے جاؤ، دلوں کو پیار سے بھرتے چلے جاؤ، بڑے بوڑھوں کے کام آنا سعادت ہے، یہی پیغام دیتا ہے ماہ ذیشان، احساس ہے رمضان، احساس ہے رمضان۔ اور اس کلام کا تسلیم بھائی سب سے خوبصورت حصہ، سب سے پیارا حصہ کہ جو مخلوق خدا کے کام آتے ہیں، جو مخلوق خدا کے کام آتے ہیں، وہی اللہ سے انعام پاتے ہیں، کوئی روتا ہوا جب مسکراتا ہے، کوئی روتا
ہوا جب مسکراتا ہے، برستی ہے تبھی تو رحمت رحمان، احساس ہے رمضان، احساس ہے رمضان۔ اور مکہ جس نے بڑی محبت سے یہ کلام لکھا، یوسف حسین کاتب صاحب، بڑا اچھا لکھتے ہیں، نوجوان شاعر ہیں اور آپ سے بہت انسپائر ہے، ماشاءاللہ شاعر ہے اور انسپائر ہے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ بہت خوبصورت انہوں نے یہ مقطع لکھا ہے۔ خدا کی نعمتوں کا شکر کرنا ہے، متاع صبر سے دامن کو بھرنا ہے، خدا کی نعمتوں کا شکر کرنا ہے، متاع صبر سے دامن کو بھرنا ہے، اسی میں راحت و تسکین ہے کاتب، اسی میں راحت و تسکین ہے کاتب، یہی تعلیم دیتا ہے ہمیں قرآن۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، اور لکھا بھی انہوں نے بہت اچھا ہے، ایسے کلام لکھنا مشکل ہوتا ہے اور انہوں نے اپنی بھرپور اس کو نبھایا ہے، تو کاتب صاحب کو بھی میری طرف سے بہت مبارکباد دیجیے گا۔ اور تسلیم بھائی، آپ کے اس پروگرام کی وسادت میں تمام دیکھنے والوں کو یہ کہوں گا کہ یہاں سن کے لائیو کچھ اور امپیکٹ ہوتا ہے، پھر ویڈیو بھی دیکھ لیں، ویڈیو بھی دیکھیں۔ ہاں جی بالکل۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے پروگرام سے ماشاءاللہ یہ خوبصورت صدائیں جب آپ کے دلوں تک پہنچی ہیں تو آپ اب ویڈیو بھی دیکھیں، اور یوٹیوب پہ آپ دیکھ چکے ہوں گے یہ کلام، لیکن اگر ابھی تک نہیں دیکھا تو اس کلام کی احمد رضا قادری کے یوٹیوب چینل پر آپ اس کلام کی ویڈیو دیکھیں۔ اور جیسا تسلیم بھائی نے بتایا کہ زبردست سٹوری بورڈ ہے، کیونکہ یہ دیکھ چکے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگ دیکھ چکے ہوں گے، لیکن جنہوں نے ابھی تک نہیں دیکھا وہ اس کی ویڈیو لازمی دیکھیں اور لائک بھی کر دیں۔ احساس ہے رمضان، احساس ہے رمضان، احساس ہے، اور یقیناً احساس ہے رمضان۔ اور جیسے جیسے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو سال آیا ہے یا اس سے پچھلا سال، رمضان کے احساس کی ضرورت زیادہ ہو گئی ہے۔ ویسے بھی ہم جب روزہ رکھیں، بچے روزہ رکھیں، ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے ہیں، تو روزہ صرف صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ احساس اپنے دلوں میں جاں گزین کرنے کا نام ہے کہ ہم اپنے بھی اور اپنے بچوں کے بھی دلوں میں، اپنے دوست ساتھیوں کے دلوں میں یہ احساس ڈالیں کہ اب دیکھیں نا، امیر ہر شخص ہی مشکل سے گزر رہا ہے، امیر نیچے آ گیا، غریب تو غریب سے غریب تر ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ احساس کرنا ہے اور یہاں دینے کی کوشش کرنی ہے زیادہ، اس لیے کہ دینے والا ہاتھ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ اگر کسی کا ہاتھ دینے والا ہے تو احساس کیجئے ان لوگوں کا، اپنے قریب تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ جس کا ہمیں احساس کرنا ہے نا، وہ بہت غیرت مند ہوتا ہے، مستحق، حقیقی مستحق بہت غیرت مند ہوتا ہے۔ وہ مانگے گا نہیں کبھی بھی، وہ آپ سے کبھی نہیں مانگے گا، آپ کو اس کو تلاش کر کے اس کی عزت نفس کو بھی برقرار رکھتے ہوئے اسے دینا ہے، تاکہ اس کے بھی روزے اچھے گزریں، اس کے بھی بچوں کی عید اچھی گزر جائے۔ تو یہ اللہ رب العزت اس ماہ میں تو ویسے ہی ہر عبادت کا اجر بڑھا دیتا ہے، تو جب کوئی اس طرح کھلے ہاتھ دیتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ وہ اسے نہیں دے رہا، وہ مجھے دے رہا ہے۔ جو مجھے دینا ہے وہ میری مخلوق کو دے دو، میرے بندوں کو دے دو، جس کو غریب سمجھتے ہو اسے دے دو۔ تو یہ احساس بہت ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ حافظ صاحب کا بہت شکریہ، حافظ احمد رضا قادری تشریف لائے، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ سلام رمضان سے تسلیم صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ مرحبا مرحبا، سلام رمضان، مرحبا مرحبا، سلام سلام